اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس مجلس میں ہمیں جمع فرمایا ہے جس میں اللہ کے دین کا ہی سیکھنا مقصود ہے اور حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز کرنا ہمارے اولین فرائض میں سے ہے جس کے بغیر نہ دنیا اور نہ آخرت کی کامیابی ممکن ہے. آج میں چاہوں گا کہ یہ لیکچر نہ ہو کر ایک انٹریکشن بات چیت کا ایک سیشن ہو جس میں چیزوں میں ہم انوالو ہو سکیں، سمجھ سکیں، پوچھ سکیں، کر سکیں. اور سب سے پہلا میرا سوال یہ رہے گا کہ ہماری باتیں انگریزی میں ہونی چاہیے یا اردو میں، کیونکہ آپ پریزنٹیشن وغیرہ سارا انگلش میں تیار کیا گیا ہے اینڈ ایکسپیکٹڈ جو تھے کہ انگلش میں لینا چاہ رہے تھے. تو میں پہلے آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا وچ ون یو پریفر، کہ ہم انگلش میں چلیں یا اردو میں چلیں یا مکس لے کے چلیں، ملا جلا کر کے چلیں. ٹھیک ہے، سلائڈ بھی چلاتے رہیے. The first thing we have to introduce how the program is going to go on. ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارا پروگرام آج کا جو ورک شاپ ہے وہ کس حساب سے چل رہا ہے. تو ہمارے پروگرام کا جو سیشنز ہوگا اس میں نیکسٹ سلائڈ لے لیجیے. 4 سیشنز ہیں. سب سے پہلا سیشن ہمارا جو شروع ہونا تھا وہ 10 بجے ہے، ہم تھوڑا لیٹ چل رہے ہیں، اور 10 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک پہلا سیشن ہے جس میں ہمیں بنیادی طور پر مال، اس کا مقصد، اس کی اہمیت، اس کی شکلیں اور اس کی ذمہ داریاں ہمیں سمجھنے کو ملیں گی. اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی جاننے کو ملے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کے سلسلے میں جو ہمیں شریعت کے احکام دیے ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. How the Islamic laws of Sharia works and function in our transaction system. اور اس کے بعد ایک سسٹم یہ بھی شروع ہوتا ہے کہ شریعت میں کیا چیزیں ہیں جو کسی بھی خرید و فروخت کے لیے لازم ہے. What are the conditions or prerequisites for any transaction in Islam. اس کے بعد ہماری باتیں چلنا شروع ہوتی ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائمس. اسی میں ہمارا پہلا سیشن ختم ہوگا اور اسی کا ایک حصہ ہے واٹ از دا امپورٹینس آف اسلامک فائنینس ان ایز اے گلوبل نیڈ. اسلامک فائنینس کا گلوبلی لیول پر، عالمی لیول پر کیا ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمارے مہمان خصوصی موجود ہیں جناب وقار صاحب. اس وقت میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ سیشن کا کنکلوڈ کریں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایک چھوٹا سا بریک، then we will have a small break, snacks inshallah for 15 minutes. Then we will start the second session from 11:30 inshallah, which will go till 12:45. دوسرا سیشن ہمارا 11:30 سے اور 12:45 تک چلے گا جس میں خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں اس کا مذاکرہ ہوگا. We will discuss the different transaction contracts in Islam, permissible as well as non-permissible, اور وہ کیوں منع ہے اس کا ذکر اور مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. Then we will have a long break of 1.5 hours for Zohar prayer and having lunch at home. اس کے بعد ایک وقفہ رہے گا بریک کا، ظہر کی نماز ادا کریں گے اور اپنے اپنے گھر پہ جا کے کھانا کھائیں گے. ٹھیک ہے، ہم سے کھانے کے لیے
درخواست نہیں کریں گے, دعوت بے شک آپ لوگ ہمیں دے سکتے ہیں. And third, we will have third session, inshallah, we will start by 2:15 to 3 p.m. That will talk about the usury. سارا کا سارا سیشن وہ صرف سود کے اوپر ہے, اس کی کیا شکلیں ہیں, کیسے کیسے وہ انوالو ہوتا ہے, اور کہاں کہاں ہم انجانے میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ بہت سارے مسائل دین کے باریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے ہم ایک علم میں نہیں ہے, اور حلال پاس میں ہے اور حرام میں شامل ہو جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ ہم جانتے نہیں تھے کہ یہ حرام تھا اور اس کے برابر میں یہ حلال تھا. Then inshallah we will have a special session after a break of tea. We will have at 3:15 and we will conclude it by 4:30, which will be a panel discussion where two guests will be inshallah arriving here, Mufti Adil Jamal Sahab as well as brother Raisuddin, who is a financial expert and consultant. So they will be talking about the modern transactions which is happening and how it functions, and then what Islam says about it. اور اس میں سے جو حلال ہے وہ تو حلال ہے, لیکن اگر کوئی اس میں سے حرام ہے تو حرام کیوں ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی جانکاری ہوگی. Then the fourth session will be a question answer session where fatwas can be raised, questions can be raised, and feedbacks from you people inshallah will be taken. Then we will conclude the session with the honoring of the guests as well as the prizes which we have inshallah. So let's start the first session. The first session we are going to talk about the introduction of wealth. What is wealth? مال کیا چیز ہے, کس چیز کو ہم مال سمجھتے ہیں اور کس چیز کو ہم مال کہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ پہلے اپنا تصور بتائیے کہ مال کیا چیز ہے, اور میں چاہوں گا کہ سب ہاتھ اٹھا کر شرکت کر لیں, خود ہی آگے بڑھ کر اپنا جواب دیں. مال کس کو کہتے ہیں؟ چیٹنگ مت کیجیے ورنہ سلائڈ ہٹا لیں گے. جی بتائیے. جو پیسہ آپ کے پاس ہے اور ضرورت کے سامان جو ضرورت کا سامان اور پیسہ ہے وہ مال ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ مال میں آتا ہے؟ کوئی بھی ایسا ایسٹ جس کو ہم جس کا ریٹ طے کر سکتے ہیں ہم, وہ مال کے اس میں ہوتا ہے, یا ٹریڈ کر سکتے ہیں تو وہ مال کے اس میں آتا ہے. بالکل صحیح. اور کیا چیز مال میں آتا ہے؟ ایسٹس اینڈ پراپرٹیز, وہ بھی مال میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. گولڈ, سلور, کرنسی, زیورات, یہ سب مال میں آ جاتے ہیں. اور لیبر مال میں آتے ہیں اگر وہ غلام ہیں اور خریدے ہوئے ہیں. اگر وہ خریدے ہوئے نہیں ہیں تو وہ آپ کے غلام کو مال میں نہیں آتے ہیں. جی جی. اور شیئرز, جو آپ کی کمپنی کے شیئرز ہیں وہ بھی مال میں آتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر ہم مال کا تصور لینا چاہیں تو آپ یہ سوچئے کہ مال ہماری کسی بھی ضرورت کو پوری نہیں کرتا. انسان کی ضرورت کیا ہے؟ کھانا, پہننا اور رہنے کی ایک جگہ. یہ تین چیزیں اس کی ضرورت ہے. باقی سانس وغیرہ یہ سب ہے. ان میں سے کچھ بھی مال نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن مال کا کچھ حصہ اس میں کام آ سکتا ہے. بالکل, سواری آپ نے کہا ہے, سواری بھی مال میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو مال ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہماری ضرورت کی چیزوں کو مہیا کرنے میں کام آتا ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ مال میری ضرورت کی چیز نہیں ہے, بلکہ میری ضروریات کو مہیا کرنے میں کام آتا ہے, ٹھیک ہے. دوائیاں مال میں نہیں آ رہی ہیں, لیکن وہ ضرورت ہو سکتی ہے. کپڑے جو آپ کی ضرورت کے ہیں, اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب آپ کے مال میں آئے. رہنے کے لیے جو کمرہ ہے, گھر ہے, اتنی سی جگہ آپ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیز اس میں موجود ہے وہ آپ کے مال میں سے ہیں. اور اسی لیے میں آپ کو چاہوں گا کہ ایک آیت کی طرف توجہ دیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی قسموں کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا beautified for the people is the love of the which they desire. انسانوں کے اندر اللہ نے محبت ڈال دی ہے, محبت ڈال دی گئی ہے ان کی خواہشات کی چیزوں کو, جس میں سے
عورتیں اور بچے ہیں یعنی بیوی اور بچے، یہ تو فیملی آ گئی. اس کے بعد مختلف مال کے اقسام کا اللہ نے ذکر کیا. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے جتنے ذخیرے ہیں وہ ان کے کام آئے نہ آئے، ان کی خواہش ہے کہ وہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ رہیں، یہ مال کی ایک قسم ہے. والخیل المسومہ، اور گھوڑے یعنی کہ سواریاں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی شکل کی ہیں، یہ سب مال کے حصے میں سے ہے. والانعام والحرث، اور جو جانور ہوتے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ سارے لوگ پالتے ہیں، یہ ان کے مال کی وجہ سے پالتے ہیں کہ اس سے ان کی ضرورت سے زیادہ ان کا یہ مال محفوظ رہے گا جو کام آتا رہے گا. والحرث، اور کھیت یعنی زمین اور پراپرٹی، یہ ساری شکلیں ہیں مال کی. یہ ساری شکلیں گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، کام آنے والا کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے قبر میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا. کام آنے والا اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے موت کے بعد، یہ صرف زندگی تک ساتھ رہنے کے لیے ہے. اسی لیے اللہ نے کہا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس اس سے بہتر واپسی ہے. پھر اللہ نے جنت کا ذکر کیا. تو مال یہ چیزیں ہو گئیں. وائی ویلتھ، مال کیوں، ہم مال کیوں جمع کرتے ہیں، کیوں اس کی ضرورت ہے، کیا ہے ہمارا سامنے اس کے سامنے مقصد. آن ایتھریٹی آف ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ مال کی ضرورت ہمارے لیے اس لیے ہے کیونکہ وقت حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ضرورتیں لوگوں کی بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہیں، اور کبھی ایسی ضرورت موجود ہوتی ہے جو سامنے والے کے پاس ہے لیکن وہ مجھے فری میں تو دے گا نہیں، تو مجھے کچھ ایسا مال اس کو دینا پڑے گا جو اس کے کام آ سکے، تب وہ مجھے میرے کام کی چیز دے گا. اس کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے. ہم مال کو کیوں پڑھ رہے ہیں آج ہمارا ٹاپک اسلامک فائنینس یا مال کے اوپر. Why we have selected this topic to discuss it, and that is because of this hadith narrated by Abu Barzah radiyallahu ta'ala anhu, that the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala said that the feet of the servant will not move on the day of judgment. بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، کوئی بھی آدمی اپنی جگہ سے قیامت کے دن میں نہیں ہلے گا جب تک اس سے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر دیا جائے. قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا جب تک ان چیزوں کے بارے میں جواب دہی نہیں دے دے. Until and unless he will account for these items. وہ کیا چیزیں ہیں 4 چیز؟ سب سے پہلی چیز about his life. How did he spend it? آپ کو زندگی دی تھی اللہ نے، اس کو کہاں لگایا؟ پہلا سوال، اس کا جواب دینا پڑے گا. دوسرا سوال about his knowledge. How much he applied. جو علم اللہ نے دیا تھا اس میں سے کتنا عمل کیا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال about his wealth. From where he acquired and where he spent. مال کے بارے میں 2 سوال جوڑ دیا کہ مال تم نے لایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا. مال کے بارے میں ہی صرف 2 سوال ہے، باقی چیزوں کے بارے میں 1 سوال. یہ بہت ہی اہمیت والا ہے. اور لاسٹ کویشچن ہے about his body, where it is being used. کہ جو جسم اللہ نے دی تھی، جو صحت دیا تھا، جو طاقت دی تھی، جو توانائی دی تھی، وہ کہاں استعمال ہوا. تو اس میں جو ایک حصہ ہے یعنی کہ حساب و کتاب کا 1/4 یا 1/4 کی جگہ ہم اس کو 2/5 حصہ کہہ لیں. 40% of accountability is about wealth، جس میں سے 20% کہاں سے لائے اور 20% کہاں خرچ کیا. اسی لیے یہ ٹاپک بہت ضروری ہے، اور شاید ہی کوئی ایسا ہے جو اس مال کے معاملے میں انوالو نہ ہوتا ہو، چاہے وہ خاتون ہو چاہے وہ مرد ہو. مال آتا ہی ہے ہر حال میں اور جاتا ہی ہے ہر حال میں، اس کا حساب دونوں طرف سے دینا ہے، آیا کہاں سے تھا اور جائے گا کہاں. This accountability make us to learn about this today inshallah. اور یہ بڑی وجہ ہے کہ ہم آج سیکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دے رکھا ہے، تاکہ کم سے کم جواب تو رہے بولنے کے لیے. Next for the slide. Wealth is a mean of test. We have to understand that whatever the wealth is given to us, it is given
فور ٹیسٹنگ اونلی. مال جو بھی ہے اور جس شکل میں بھی ہمارے پاس دیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے, ہمارا امتحان لینا. وہ امتحان اللہ تعالیٰ مال کو روک کے لے گا, کتنا صبر کرتے ہو, یا بڑھا کے دے گا, کتنا شکر کرتے ہو اور کیا استعمال کرتے ہو. اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمی کا ذکر کیا تھا, ایک اندھا تھا اور ایک بے بال والا تھا اور ایک کے اندر کوڑ کی بیماری تھی اور لوگوں نے اس کو شہروں سے نکال رکھا تھا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا, فرشتے نے ان تینوں کو صحت دی اور تینوں کو ان کی پسند کا مال دیا. ایک کو بکریاں دی, ایک کو اونٹ دیے, ایک کو گائے دی, یہاں تک کہ ان کے ریوڑ بڑھ کے بہت بڑی تعداد میں پہنچ گئے. اس کے بعد آ کے ان سے کہا کہ اب اللہ کے راہ میں نکالو. تو دو نے تو کہا کہ بھائی یہ تو میرے باپ دادا کی کمائی ہے اور نہیں دیا. اور جو اندھا تھا اس نے کہا کہ ہاں یہ مال اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے, اس میں سے جتنا چاہے لے لو. تو فرشتے نے جو انسان کی شکل میں آیا تھا کہا کہ نہیں, اللہ نے تمہیں آزمانے کے لیے بھیجا تھا, تم پاس ہو گئے اور یہ دونوں فیل ہو گئے. اٹس اے مین آف ٹیسٹ. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت عقل مندی سے کماتے ہیں, کمائی کے سلسلے میں عقل مندی کا کوئی تعلق نہیں. مال اللہ تعالی عقل کے حساب سے نہیں بانٹتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو جتنے بیوقوف ہوتے بھوکے مر جاتے, لیکن دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ ملٹائی بلینئر ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صلاحیتوں کا مال سے لینا دینا نہیں ہے, روزیاں تو اللہ اپنی پسند سے بانٹتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا, پوچھا کہ تمہیں ہم بادشاہ بنا دیں مالا مال کر کر, انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے لیے غریبوں کی زندگی آپ کے سامنے بندگی کی زندگی وہ زیادہ محبوب ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی, کیونکہ مال کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بے وقت چیز ہے. بہرحال اسے ہم بھی یہ سمجھ کے چلے کہ یہ ہماری آزمائش ہے, اٹس اے ٹیسٹ پیپر, کوشچن پیپر ہے ہمارے لیے, تو ہم اسی حساب سے اس کو ڈیل کریں گے. ہمارے پاس یہ ہوس نہیں ہوگا کہ میرا کوشچن پیپر زیادہ سے زیادہ بھاری ہو جائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ حساب دینا پڑ جائے, یہ فکر نہیں ہوگی. ہاں اگر آئے گا تو اس کے استعمال کے بارے میں ہم لوگ سوچیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی says in the Quran, انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جو بات میں نے آپ سے کہی وہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ رکھی ہے کہ بے شک اولاد اور مال وہ ایک آزمائش ہے. Your wealth and your children are only a trial, whereas Allah with him is a great reward. اللہ سبحانہ وتعالی جسے چاہے گا, اللہ کے پاس بہترین اجر ہے, وہ جس کو چاہے وہ دے گا. تو ہم یہ مان کے چلیں کہ مال ہمارے لیے ایک ٹیسٹ پیپر ہے اور ہمیں اس کو صحیح سے جواب کے شکل میں دینا. ہاں, گو فار دا نیکسٹ سلائیڈ. ہاں, ٹیسٹ پیپر اٹس اے ٹرو اینڈ فالس. ٹیسٹ پیپر تو ہے, کوشچن بہت بڑا بڑا ہوگا اس میں, لیکن اس کا اینڈ میں آنسر صرف ٹرو اینڈ فالس, حلال یا حرام, بس یہیں پہ بات ختم ہوتی ہے. اور حلال کو چھوڑنا اور حلال کو لینا اور حرام کو چھوڑنا, اتنے صحیح ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ پیپر بے شک لمبا ہو سکتا ہے, لیکن آنسر اس کا اس دو میں سے تیسرا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Allah is good, Allah is pure and he accepts only pure. ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا. وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین. اور اللہ نے ایمان والوں کو آپ کو اور ہمیں وہ حکم دیا ہے جو اپنے رسولوں کو حکم دیا تھا. کیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. اے میرے پیغمبروں پاک چیزوں کو کھاؤ. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دیے رکھی. تو ہمارا اور نبیوں کے ساتھ کئی جگہ اللہ نے جوڑ بنایا, اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے, اور اس بات کو فرمانے کے بعد جو فرمایا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. That is very important. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned the man who traveled long, disheveled and dusty, stretching his hands to the heaven and saying, Ya Rab, while his food is haram,
his drink is haram, his clothing is haram, then how will be answered. پھر اللہ نے یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے جو سفر میں ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں یعنی کہ وہ مجبور حال ہے، کپڑے اس کے گرد آلود ہو چکے ہیں یعنی اللہ کے سامنے بالکل انکساری کے وقت میں ہے، ہاتھ ہے آسمان کی طرف، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کو پکار رہا ہے یا رب کر کے. اللہ کے رسول نے کہا لیکن اس کا کھانا حرام سے ہے، اس کا پینا حرام سے ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ سارے اسباب موجود ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حرام مال نے پھر بھی روک لگا دی کہ یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. حرام مال کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قبول ہونے والے اسباب پر روک لگا دیتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو. Therefore, it is very important for us to know what is halal and what is haram and make sure that our earning will be halal. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے روزی کو حلال کے درجے میں ہی رکھیں. Let's go for the next slide. Tariq. Next. Now we have another topic that is called 5 essentials. عربی میں اس کو کہتے ہیں الضرورات الخمس. علماء رحمۃ اللہ علیہم نے، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، جس تفصیل میں بھی آپ چلے جائیے، وہ اس 5 سے باہر نہیں نکلتے ہیں. دین کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا دار و مدار ان 5 چیزوں کی حفاظت سے باہر نہیں نکلتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرواتا ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی چیز حرام یا حلال کر رہا ہے تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا، حاشا وکلہ، بالکل بھی نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ سب ہمارے لیے ہے. 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے دین سارا قائم ہے. پہلی چیز دین کی حفاظت ہو. بدعتوں کو حرام کیا گیا تاکہ دین میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، بدعت کیوں حرام ہوا؟ تاکہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکے. اور اسی حفاظت کا نتیجہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جو 5 نمازیں فرض تھیں آج بھی وہی 5 ہیں. 1400 سال پہلے جہاں حج ہوتا تھا آج بھی وہی حج ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا ہے. جس مہینے میں روزہ رکھا جاتا تھا ساری دنیا میں آج بھی اسی مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے. اسی لیے دین کی حفاظت کے لیے وہ مسائل ہیں جس کو کہا جاتا ہے بدعت، اس کو حرام اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ بدعت سے دین میں تبدیلی نہ ہو سکے. دوسری چیز جس کی حفاظت ہے وہ زندگیوں کی حفاظت ہے. سیکیورنگ لائفز. کسی کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھانا، خودکشی نہیں کرنا، کسی کا قتل نہیں کرنا، کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالنا. یہ سارے مسائل کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ زندگیوں کی حفاظت ہو سکے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ کسی کا جان لینا بغیر حق کے بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ حکم آیا ہوا ہے. بلکہ کسی نے اگر جان بوجھ کے کسی کا قتل کیا ہے ایمان والے کا تو وہ تو جہنم میں ہے خالدن مخلدن، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بارے میں کہا. تو بہت سارے مسائل دین کے ہیں. جانوں کی حفاظت ہو، بلا حق کی کسی کی جان نہ لی جائے. The third thing is securing lineage. انسان کی نسل کی حفاظت ہو. جتنے مسائل ہیں، زناکاری حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بری چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لینیج کی حفاظت کے لیے. کیونکہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے کہ اس بچے کا خیال کون رکھے گا، اس پر خرچ کون کرے گا. جب تک کہ یہ بالغ نہیں ہو جائے وہ ذمہ داری ادھر ادھر نہیں ہونے کے لیے اس کی حفاظت رکھی گئی ہے کہ اس کا صرف ایک ماں اور باپ، اور اس میں انساب ملے جلے نہیں ہوں، جس پہ دعویٰ داری کرے کہ یہ میری نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ اس کی نہیں ہے. وہ سارے دروازے شریعت نے بند کیے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. The fourth thing is securing wealth. مال کی حفاظت کے مسائل ہیں جس کے بارے میں آج تذکرہ ہوگا. یعنی کہ شریعت کے مسائل اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے کہ ہمارا مال ضائع نہیں ہو اور کسی کے پاس ناحق نہیں جائے اور نہ ہمارا حق کسی کے پاس ناحق رک جائے. And the fifth one is securing intellect. عقل کی حفاظت. ہر وہ چیز جو عقل کو ضائع کر دے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ نشے آور چیزوں ہو، اس کو حرام کر دیا ہے. کیونکہ عقل ہے تو آپ یہ سب کریں گے.
جب عقل نہیں ہوگی تو اس میں سے کچھ بھی حفاظت نہیں کر سکے گا آدمی. اسی لیے کوئی بھی چیز جو عقل کو ختم کر دے وہ حرام ہے شریعت میں, اس کے لیے ذمہ داریاں دی گئی ہیں. شریعت کے سارے قانون اس 5 سے باہر نہیں نکلتے. اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے جو بھی احکام ہوں گے وہ ہمیں جیسے بھی دکھتے ہوں لیکن وہ ہماری ہی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. اللہ کو اس سے ایک ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اے آدم کے اولاد سب سے متقی آدمی کی طرح پورے دنیا والوں ہو جاؤ تو بھی میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا, اور اگر تم ساری دنیا کے سب سے بدترین آدمی کی طرح پورے مل کر ہو جاؤ تو بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی. یہ تو تمہارے اعمال ہیں جس کو تمہارے لیے لکھ کے رکھ رہا ہوں میں. تو جو اچھا پائے گا وہ اللہ کا شکر ادا کرے, اور جو برا پائے گا وہ خود کی ملامت کرے. وہ حدیث ہے. نیکسٹ از ہمارے پاس واٹ از دا کیریکٹرسٹک آف اسلامک ٹرانزیکشنز لا. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ٹاپک ہے. جس لا کے بارے میں ہم جانکاری لینے جا رہے ہیں, پڑھنے جا رہے ہیں, اس کی کچھ خاصیتوں کو ہمیں جاننا بھی ہوگا اور ماننا بھی ہوگا. جاننا ہوگا تاکہ عقل کام کرے, اور ماننا ہوگا تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں اور ایمان پیدا ہو. The first one is that it is divine origin. یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں. ان کی جو اصل ہے یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے. اس میں سب سے پہلی بات آ جائے گی کہ اللہ کا ہے, ہم بندے ہیں, ہمیں اس کو ماننا ہے. دوسرا آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب نقصان دہ نہیں ہو سکتا. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے تو پرفیکٹ ہوگا, کمی نہیں ہو سکتی. اللہ کی طرف سے ہے تو ہر زمانے کے لیے ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لیے تھا اس زمانے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا علم مکمل ہوتا ہے. سیکنڈ تھنگ از اٹس بیسڈ آن جسٹس. اللہ کے فیصلے عادل پر مبنی ہیں. اٹس بیسڈ آن جسٹس. اس میں دونوں طرف کے حقوق ادا رکھے جاتے ہیں. There is a concept in the economy which is called capitalism. کیپٹلزم بہت مشہور کنسپٹ ہے, یورپ میں زیادہ تر وہ لاگو ہے. وہ ون سائیڈڈ ہے. اس میں جو پیسہ والا ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ملتے ہیں, اور جو غیر پیسے والا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مجبور رہتا ہے. اس کے مقابل میں ایک آتا ہے جس کو اشتراکی کہتے ہیں, اور جو رشیا میں زیادہ تر کامن تھا, کیا کہتے ہیں, ہاں مارکسس والا تھا, لیکن وہ اکانومی کا کچھ اور کہلاتا ہے. عربی میں اس کو اشتراکی کہتے ہیں جی. سوشلزم والا. سوشلزم میں آدمی کی اپنی پرسنالٹی کو ختم کر دی جاتی ہے. اس کا جتنا بھی مال ہوگا, چاہے کتنا ہی کما لے, وہ سب سارے لوگوں کا اس میں حصہ ہوگا. تو محنت کرنے والے کا حق غیر محنت کرنے والے کی طرف جا رہا ہوگا. تو اس میں بھی بیلنس نہیں ہوتا. جبکہ شریعت کے حکم میں بیلنس دیکھا جاتا ہے, دونوں طرف کے حقوق کو برقرار رکھا جائے گا, اور آگے آپ کو یہ مسائل میں دکھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ وی ہیو بیسڈ آن ہائی مورلس اینڈ ایتھکس. اسلام کے جو احکام ہیں اس میں مورل اور ایتھکس بہت ہائی ویلیو پر ہے, بہت ہی ہائی ویلیو پر رکھا جاتا ہے. بہت تعجب کی بات ہوگی, کبھی MBA کے بچوں کو پڑھانے کا وقت تھا تو اس میں کسٹمر کیئر کے بارے میں جو سیکشن ہے اس میں جو چیزیں بتائی جاتی ہے کسٹمر کے لیے ہمیں کرنا ہے, وہ کسٹمر کے لیے کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے. وہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمہارے دن بھر کی ذمہ داری ہے, کیسے کرو. جیسے کسٹمر سے مسکرا کے ملنا, دین ہمیں بتاتا ہے ہر آدمی سے مسکرا کے ملو. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. ٹھیک ہے, تو وہ صرف کسٹمر بیس نہیں ہے اور ڈیوٹی بیس نہیں ہے, وہ تو لائف سٹائل ہے مسلمانوں کا. اور جتنے مطلب نیو مسلمس ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن کر کے کئی بار تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی ان کے اوپر مصیبت آتا ہے پھر بھی مسکراتے ہیں, مال غلطی سے آ گیا تو واپس کرنے چلے آتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھ کر وہ متاثر ہوتے ہیں, انہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ ایسے ہی کرے گا. ٹھیک ہے, یس نیکسٹ. نہیں یہی رہنے دیجیے. انٹائرلی کنیکٹڈ ٹو بلیو. ہمارا یہ جتنا بھی ٹرانزیکشن ہے یہ ہمارے ایمانیات سے جڑا ہوا ہے. انٹائرلی کنیکٹڈ. توحید ہے, نہیں یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں. یعنی آپ کے پاس کوئی حرام مال لا کے دے گا, آپ کے اندر ہوگا نہیں بھائی اللہ نے حرام کر رکھا ہے میں کیسے لے لوں, وہ بولے گا فری میں لے لو. کون کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے, گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی ہے, دوست کیا کہہ رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا.
جب ہم اس کے سامنے جواب دیں گے. توکل بیس پر ہے. بہت ساری چیزیں ہم لوگ رسک کے نام پر، فیوچر رسک کے نام پر کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توکل کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے. ہاں احتیاط کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن احتیاط کے نام پر حرام کر دینا یہ ہمیں روکتا ہے. اور جتنا بھی ٹرانزیکشن ہے وہ سب اجر بیسڈ ہے، حلال کمائی پر اجر ہے. جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے حلال کمائی پر رکھا ہے کہ وہ مجاہدوں کے درجے میں پہنچا دیتا ہے اگر وہ حلال کی پابندی رکھتا ہے. ہر خرید و فروخت نیت کے اوپر آپ کو اجر ملے گی. تو آپ کسی بھی چیز میں دنیا کما سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آخرت کی بھی میٹر کو چلا سکتے ہیں. یہ سب شریعت کے لوگوں کی خاصیت میں سے ہے. اٹ از کنیکٹڈ ٹو بوتھ لائفز. جتنے بھی دنیا کے ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دنیا تک محدود رہتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا ہر ٹرانزیکشن آخرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو میرے لیے یا تو سبب کا اجر بنے گا حلال ہو کر، اجر کا سبب بنے گا حلال ہو کر، یا گناہ کا سبب بن سکتا ہے حرام ہو. اینڈ آبجیکٹو بیسڈ، یہ پوائنٹ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جتنے بھی ٹرانزیکشن کا ہمارا کام ہو رہا ہے، جتنے بھی خرید و فروخت ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس آبجیکٹو بیسڈ ہوتا ہے. صرف شکل و صورت اس کے حلال اور حرام کو تعین نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے وہ سامنے میں ہوتا ہے. اگر مقصد کسی کا نقصان کرنا ہے تو حلال چیز بھی حرام ہو جائے گی. اگر مقصد کسی کا نقصان کرنا ہے تو حلال شکل بھی حرام ہو جائے گی. اور کسی کا بھلا کرنا ہے تو حرام حلال نہیں ہوگا. یہ یاد رکھیں، یہ چیز یاد رکھیں. مقصد صحیح ہوگا تو شکل بھی صحیح ہونی چاہیے اور مقصد بھی صحیح ہونا چاہیے. اور اگر مقصد غلط ہوگا تو حلال بھی حرام ہو جائے گا، اور مقصد صحیح ہوگا تو حرام حلال نہیں ہوگا. یعنی کسی کا بھلا کرنے کے لیے ہم چوری کر سکتے ہیں؟ بھائی نہیں، چوری آپ نہیں کر سکتے ہیں چاہے آپ کا مقصد بھلا ہی کیوں نہیں ہو. لیکن کیا ہم خرید فروخت کر سکتے ہیں اس کا نقصان کرنے کے لیے؟ نہیں، پھر وہ گناہ میں چلا جائے گا، اور اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. لاسٹ پوائنٹ ہے اٹ از انڈیوائڈیبل پارٹ آف دین. ہمارا شریعت کا قانون جو حلال حرام کو تعین کرتا ہے، یہ دنیا الگ اور دین الگ نہیں ہے. یہ سب ہمارے دین کا ایک نہیں ٹوٹا جانے والا حصہ ہے، اٹوٹ حصہ ہے. اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. یہ مینرزم آف ٹریڈنگ ہم اس کو تھوڑا اگلے سیشن کے لیے رکھیں گے. ہمارے پاس وقت کم ہے، اور اس سے پہلے کہ میں آداب کو چھیڑوں، بریک کا ہمارا ٹائم 2-3 منٹ کے بعد ہونے والا ہے، اس لیے میں اس کو ابھی نہیں چھیڑ رہا ہوں. میں صرف جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جناب وقار صاحب سے، آپ ابھی موجود ہیں نا؟ مطلب 15 منٹ کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں. 15 منٹ کا جی جی، کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم بریک لے لیتے ہیں، ابھی 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. اس دوران میں اگر کوئی سوال ہے کسی کے پاس تو وہ سوال پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگ کے پاس نوٹس بھی ہیں، اگر آپ اس میں نوٹ ڈاؤن کر لیں تو آخری سیشن کوشچن آنسر کا ہوگا، اس میں بھی آپ کوشچنس دے سکتے ہیں. ابھی تک آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اب اطمینان سے سوال کے لیے راستے کھول سکتے ہیں. مفتی صاحب حاضر ہو چکے ہیں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. جی جی، کرپٹو کرنسی کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آخری سیشن میں تفصیل سے بیان ہوگا انشاءاللہ. جتنے بھی ماڈرن ٹرانزیکشن ہیں جو ابھی مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اس کو ہم لوگوں نے آخری سیشن میں رکھا ہے تاکہ اس کو تفصیل سے اس کا فنکشن سمجھ لیں. اس کے بعد وی ول ڈسکس اٹ. ٹھیک ہے، ہم آرگنائزنگ ٹیم سے درخواست کریں گے کہ وہ اسنیکس وغیرہ آگے بڑھا لیں. We will be back inshallah within 15 minutes or maybe within 10 minutes because we started a bit late. So we will try to cover it inshallah within 10 minutes inshallah.
ہاں وعلیکم السلام.